السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام و سامعین اعظام، حضرت خواجہ بندہ رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کمیٹی کی جانب سے ہر سال عرس شریف کے موقع پر مجالس وعظ اور علم مذاکرے کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ ان دونوں محافل کے انعقاد کا مقصد حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اور عرفانی تعلیمات کو عوام الناس تک پہنچانا اور تصوف اور صوفیہ کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا۔ اس علمی مذاکرے میں اور ان مجالس میں ہم علماء مشاہیر اور دنیا ادب کے جو ہے پیشواؤں کو ہم زحمت خطاب دیتے ہیں۔ مجلس وعظ میں سب سے پہلے ہم خطاب کے لیے زحمت دے رہے ہیں حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامع نظامیہ کو، جن کا عنوان ہے شان ولایت اور حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ وہ اس موضوع پر اپنے عالمانہ خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ کائنات بہت وسیع ہے۔ ہر نظر رکھنے والا، ہر فکر رکھنے والا اس کو اگر دیکھتا ہے تو وہ اپنی سمجھ کی کوتاہی اور اپنی نظر کی کوتاہی کا اعتراف کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ نہ اس کا کوئی انسانی فکر میں احاطہ کیا جا سکتا ہے، نہ انسانی نظر میں اس کو بند کیا جا سکتا ہے۔ بے شمار مخلوقات ہمارے سامنے ہیں، ہر نوعیت کی مخلوق ہے، ہر قسم کی مخلوق ہے۔ ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ کوئی چرند ہے، کوئی پرند ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ساری کائنات پر انسان کو فضیلت و برتری عطا فرمایا۔ دوسری ہزاروں لاکھوں مخلوقات ضرور ہیں، ان لاکھوں مخلوقات میں صرف 3 مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ایک تو فرشتے ہیں، دوسرے جنات ہیں، تیسرے انسان ہیں۔ لیکن ان 3 عقل والی مخلوقات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلافت کے خطاب عظیم سے جو سرفراز فرمایا تو وہ انسان ہی کو سرفراز فرمایا۔ ارشاد فرما انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو بتلایا گیا اس وقت فرشتوں نے یہ معروضہ کیا تھا کہ پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرنے والا اور خون بہانے والا، خون ریزی کرنے والا ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جب کہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم کوئی گناہ، کوئی خطا نہیں کرتے، تو ہم کو چھوڑ کے تو ایسی مخلوق کے کیوں بنا رہا؟ یہ معروضہ فرشتوں نے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتو میں نے انسان کے اندر جس کو خلیفہ بنا رہا ہوں اس کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے،
جو خوبی رکھی ہے، جو کمال رکھا ہے، وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، تمہاری فہم و ادراک سے وہ اونچی ہے، اس کو تم نہیں جان سکتے، میں جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر فرشتوں کو اللہ نے خاموش کیا تو فرشتے خاموش ہو گئے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں پر یہ بات قابل غور و فکر ہے کہ انسان کو جو خلیفہ بنایا گیا اس کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ جبکہ فرشتے جیسے نورانی مخلوق، معصوم مخلوق موجود ہی، اس کو نہیں بنایا گیا، انسان کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو بتلایا بزرگوں نے کہ فرشتوں کے اندر نورانی مادہ ہے، نور سے بنے ہیں، اور نور کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خیر کی طرف جائے، اس سے کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی ایسی غلطی جو معصیت کہلائے وہ سرزد نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ لا یعصون ما امرہم اللہ، کہ اللہ ان کو جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کے ذرہ برابر بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ فرشتوں کی کیفیت ہے۔ انسان کو اللہ نے دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک تو اس کے اندر نورانی مادہ بھی رکھا اور دوسرا حیوانی نفسانی بھی مادہ رکھا۔ تو یہ دو مادے انسان کے اندر رکھنے کی وجہ سے انسان کبھی نورانی مادے کی طرف جاتا ہے تو وہ خیر اور صلاح و فلاح کی طرف چلا جاتا ہے، اور اللہ کی رضا، جنت و نجات پاتا ہے۔ اور کبھی وہ نفسانی حیوانی مادے کی طرف جاتا ہے تو وہ جو ہے شیطانی فضا اور شیطانی حرکتوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر معصیت، گناہ، فساد، قتل، غارت گری یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو برتری دی کہ اس کے اندر کسب کا اور محنت کا مادہ رکھا۔ فرشتوں کو کسب کرنا نہیں ہے کمال پانے کے لیے، اللہ نے ان کو جو دے دیا، اور جو مرتبہ ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ فرشتہ جو ہے، فرشتے کے مقابلے میں انسان جو ہے اس کو کسب سے کام لینا ہے۔ دونوں چیزیں رکھا اور بتلایا کہ دیکھو اگر تم یہ چیز اختیار کرتے ہیں تو کامیاب ہوں گے، اور یہ دوسری چیز اختیار کرتے ہیں تو ناکام۔ اس لیے اللہ کا ارشاد قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا، تزکیہ کیا، وہ کامیاب ہوا۔ وقد خاب من دساہا، اور جو اس کو گناہوں سے، خرابیوں سے، بربادیوں سے، معصیتوں سے جو ہے خلط مل کر دیا، اس میں جو ہے پھنسا دیا، وہ ناکام ہوا۔ تو یہ اللہ نے معیار بتلا دیا کہ تمہاری کامیابی کا معیار کیا ہے اور تمہاری ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے بتلایا گیا کہ دیکھو یہ تو چیز ہے۔ دوسرا بتلاتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ تو بتلایا گیا کہ عبادت کا درجہ ایمان کے بعد ہے۔ پہلے عبادت ہے یا پہلے ایمان ہے، اس پہ پہلے غور کر لینا چاہیے۔ تو یہ سارے علماء، ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ پہلے ایمان ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر عبادت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو بتلاتے ہیں کہ اس میں عبادت کا ذکر کر کے ایمان کو خود بخود لازم بتلا دیا کہ بغیر ایمان کے کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، اس پر اتفاق ہے سب کا۔ تو یہاں پر مقصد حیات بھی بتلا دیا کہ دیکھو تمہارے کمال حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے اور تمہارا مقصد حیات کیا ہے۔ تو بتلایا کہ دیکھو فرشتے بھی ایمان رکھتے ہیں، جنات بھی ایمان رکھتے ہیں، انسان بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب فرشتے پورے کے پورے ایمان والے ہیں، نہیں اس میں کوئی غیر مسلم کا سوال نہیں ہے۔ اب جنات ہیں اور انسان ہیں، ان میں جو ہے جو ایمان لائے
وہ کامیاب ہوئے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ ناکام ہوئے۔ اس میں یہ فرق رکھا گیا۔ تو اس وجہ سے بتلاتے ہیں کہ یہ مقصد حیات پانا ہے اور کامیابی کا راستہ یہ ہے، تو اس کو جو ہے کیسے طے کیا جائے، اس کو کیسے حاصل کیا جائے، کیونکہ راستہ طے کرنا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ راستے کی معرفت نہ ہو، منزل کی معرفت نہ ہو۔ پہلے راستے کی معرفت اور منزل کی معرفت ہو تو پھر راستہ طے کیا جا سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتلائی جاتی ہے کہ راستہ بھی صاف ہوگا، راستہ بھی جو ہے معلوم ہے، منزل بھی معلوم ہے، لیکن راستے کی جو مشکلات ہیں، راستے کی جو دشواریاں ہیں، اور راستے میں جو کچھ بھی امکانی حوادث و واقعات کے پیش آنے کا اندیشہ ہے، ان سے بچنا کس طرح سے ممکن ہے، کیسے ہے۔ تو جب تک کہ ان چیزوں سے آپ نہیں بچیں گے پھر منزل طے نہیں ہو سکتی، راستہ طے نہیں ہو سکتا، منزل پا نہیں سکتے۔ تو اس لیے منزل کو پانے کے لیے، راستہ طے کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، یہ ہے۔ تو اس طرح سے بتلایا گیا کہ انسان کو خلیفہ بنایا گیا، اس کا مقصد حیات بتلایا گیا اور اس کی کامیابی کا راز بتلایا گیا۔ تو یہ سارے کی ساری چیزیں عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کو اپنی عقل سے ہی معلوم کرنا چاہیے تھا۔ اگر عقل سے معلوم نہیں کرتا تو گناہ گار ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں پر فضل فرمایا، مخلوق پہ کرم فرمایا، ان ساری مشقتوں سے بچا لیا کہ وہ غور و فکر کر کے معرفت الہی حاصل کرے، وہ غور و فکر کر کے اپنی کامیابی کا راستہ طے کرے، وہ اپنی عقل و فراست سے نجات کے اسباب تلاش کرے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے بہت مشکل تھی، بہت دشوار۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ اپنے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام کو مبعوث فرما بھیجا کہ آپ یہ مقدس ہستیاں دنیا میں تشریف لائیں اور اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، ان کو معرفت الہی جو ہے بتلایا، ان کو کامیابی کا راستہ بتلایا، منزل بتلائی، دشواریاں بتلائیں اور اس کو طے کرنے کا سلیقہ سکھایا، عملی طریقہ بتلایا اور اس کے رہنمایانہ خطوط بتلائے اور اس کے تمام ما لہو و ما علیہ سے انسان کو واقف کرایا، ان انبیاء کرام علیہم السلام۔ تو اب جو ہے انسان کو اللہ کی معرفت کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انبیاء کی تعلیم دیکھ لے تو وہ کافی ہے۔ نجات کا راستہ پانے کے لیے کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، انبیاء کی شریعت کو، انبیاء کی سیرت کو، انبیاء کی سنت کو دیکھ لے وہ کافی ہے۔ منزل مقصود کو پانے کا جو طریقہ ہے اس کے لیے بھی اس کو کسی اور کے پاس جانے، غور و فکر کرنے، کسی اور چیز کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب و سنت سے اور حضور پاک علیہ السلام کی سیرت سے وہ چیز اس کو خود حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اتنا آسان کر دیا گیا، اب اس کے لیے کوئی دشواری نہیں رہی، کوئی پریشانی نہیں رہی۔ تو اب جو ہے بتلایا گیا کہ پھر جب یہ ہے تو اب کیا کرے، تو پھر بتلاتے ہیں علماء کہ سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ اس زمانے میں ایک ہی زمانے میں ہر امت کے لیے ایک الگ نبی آتے، ہر علاقے کے لیے ایک الگ نبی آتے، ان کو جو ہے اپنی اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا اور اسی حد تک وہ تبلیغ بھی فرمایا کرتے، وہ اس علاقے کے لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام انجام دیتے، یہ طریقہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں کئی دو سے زائد انبیاء بھی تشریف لاتے رہے، یہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب ایک نبی آئے، انہوں نے قوم کو کتاب، اپنے لائی ہوئی کتاب ہو یا
شریعت ہو، اس کی تعلیم دینے کے بعد اگر وہ قوم گمراہی کا شکار ہو جاتی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر دوسرے نبی کو مبعوث فرماتا پھر ہدایت کے لیے، اگر وہ قوم گمراہ ہو جاتی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اس لیے اب کوئی نبی آنے کا سوال نہیں ہے، کوئی رسول آنے کا سوال نہیں ہے۔ اب یہ جو دین کی تبلیغ کا کام ہے، انسانوں کی رد و ہدایت کا کام ہے، تزکیہ نفس کا کام ہے، معرفت الہی کا راستہ بتانے کا جو کام ہے، آخرت کی نجات کا راستہ پانے کا جو کام ہے، یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء و علماء کے ذمے فرمایا کہ اب یہ کام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں آپ کی شریعت کی تبلیغ فرماتے رہیں گے، آپ کی لائی ہوئی کتاب کی تبلیغ فرماتے رہیں گے، اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقے پر تزکیہ نفس فرماتے رہیں گے۔ انہی اولیاء کے ذریعے یہ کام چلتا رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضور بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی مشن ہے کہ بندوں کو خدا سے جوڑا جائے اور ان کو ان کی کامیابی کا راستہ بتلایا جائے۔ ہاں، تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ جو بات بتلائی جا رہی تھی کہ اب یہ کام جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سابقہ امتوں میں ہوتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کو اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے علماء اولیاء کے ذمہ فرمایا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور کوئی ولی بغیر علم کے ولی نہیں ہے، ہر ولی عالم ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو ولایت دیتا ہے تو اس کو علم کی نعمت سے بھی سرفراز فرماتا ہے اور دوسری اور نعمتوں سے بھی سرفراز فرماتا ہے۔ یہ ہے، تو اس طرح سے بتلایا گیا کہ تزکیہ نفس ہو یا جو ہے روحانیت کے جو منازل کو طے کرنا ہے، یہ سارے کے سارے کام جو ہے بعد میں اس طرح سے تقسیم ہوئے کہ علماء کا کام کچھ الگ بڑھ گیا اور اولیاء کا کام کچھ الگ ہو گیا۔ پھر علماء میں بھی طبقے بن گئے، بعض علماء اپنے آپ کو علم تفسیر کے ساتھ خاص کر لیے، بعض علماء اپنے آپ کو علم حدیث کے ساتھ خاص کر لیے، بعض علماء اپنے آپ کو فقہ کے ساتھ خاص کر لیے۔ اسی طرح دوسرا کام جو تزکیہ نفس کا تھا وہ اولیاء کے سپرد ہوا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اس کے لیے خاص کر لیا، کیونکہ اب وہ چیز کے تمام چیزوں کو ایک ہی شخص ادا کرے یا ایک ہی شخص اس کی ذمہ داری کو لے مشکل ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے جب علوم پھیل گئے اور علوم کے شاخیں پھیل گئے اور لوگوں کے مزاج بدل گئے، لوگوں کی کثرت ہو گئی، تو اس وجہ سے قدرتی طور پر یہ تقسیم ہو گئی۔ تو اب آج کل ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ علماء تزکیہ نفس سے خالی ہیں یا اولیاء علم سے خالی ہیں، یہ غلط ہے۔ ایسا ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ ہر ایک نے دوسری چیز کو اختصار کے ساتھ صحیح یا کسی بھی نوعیت کے ساتھ صحیح اس کو اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک علم کے ساتھ، ایک فن کے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ اسی طرح اولیاء علم تفسیر ہو یا علم حدیث ہو یا علم فقہ ہو یا جو بھی علوم شریعہ ہیں، اس سے اپنے آپ کو واقف رکھتے ہوئے اس کے ساتھ تزکیہ نفس کے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ عوام کے اندر یہ جو غلط بات رائج ہو گئی ہے کہ اولیاء جو ہے علم سے خالی اور علماء تزکیہ نفس سے خالی، یہ بالکل غلط خیال ہے اور یہ گمراہ کن خیال ہے جو بعض جاہلوں کی طرف سے پھیلایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستو، تزکیہ نفس کا جو مطلب ہے، تو تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو جو شریعت دی ہے اس کے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تو صحیح ہے۔ لیکن جیسا کہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو ایک برتن ہے، برتن میں ہم کوئی چیز ڈالنا چاہتے ہیں، گلاس ہے، گلاس میں پانی ڈالنا چاہتے ہیں،
کٹورا ہے اس میں کوئی سالن ڈالنا چاہتے ہیں تو فوری نہیں ڈالتے، بلکہ اس کو برتن کو پہلے صاف کرتے ہیں۔ جب تک کہ برتن صاف نہیں کیا گیا اس میں ڈالی گئی ہوئی چیز کے صفائی کا یا اس کے فائدے کا امکان نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے جب گلاس سے پانی پینا ضرور ہے، مقصد تو پانی پینا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، گلاس کو دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں پانی ڈال کر پیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ نماز پڑھ لینے سے ہمارا تزکیہ نفس ہو گیا، زکوٰۃ دینے سے تزکیہ نفس ہو گیا، روزہ رکھنے سے تزکیہ نفس ہو گیا۔ یہ ایسا خیال کرنا غلط ہے۔ یہ اس لیے غلط ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن کئی ایسے نمازی ہوں گے کہ جن کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں۔ اگر نماز ہی جو ہے ہماری ضمانت ہوتی کامیابی کی، نجات کی، تو پھر یہ وعید آئی ہے، تو اس وعید کا مطلب کیا؟ اسی طرح روزے داروں کے روزے بھی جو ہے مار دیے جائیں گے، واپس کر دیے جائیں گے، زکوٰۃ بھی واپس کر دی، حج بھی جو واپس۔ تو یہ مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ اطاعت ہے، اطاعت کرنا ضروری ہے، لیکن اطاعت بغیر اخلاص کے، اطاعت بغیر تزکیہ نفس کے، اطاعت بغیر کسی شائبے کے ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر کچھ ریا آتی ہے، اس کے اندر کوئی فساد آتا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی آتی ہے، اور اس خرابی کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے بتلایا گیا کہ یہ پہلے ظرف کو ثابت کرو، صاف کرو، اس کے بعد اس میں ڈالی جانے والی چیز بھی وہ بھی صاف ہونا۔ تو ظرف بھی صاف ہونا، ڈالی جانے والی چیز بھی صاف ہونا، اور استعمال کرنے والا بھی اس کا اہل ہونا۔ تو یہی ہے اولیاء کا کام کہ وہ جو ہے اپنے تعلیمات کے ذریعے، اپنے توجہات کے ذریعے جو ہے انسانوں کے نفوس کو پاک بناتے ہیں، اس قابل بناتے ہیں کہ ان کے اندر اطاعت الہی کا جذبہ مخلصانہ پیدا ہو، وہ کسی شرک، فسق، اس قسم کے شائبوں سے بالکل اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، پاک رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کی طرف جائے، اللہ کی اطاعت کی طرف جائے، اس قابل بناتے ہیں۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ صاحب یہ تزکیہ نفس کہ یہ جو موجودہ طریقہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں تو نہیں تھا کہ صحابہ کہیں جو ہے جنگل میں جا کے بیٹھ گئے، یا صحابہ کہیں کچھ ایک الگ حلقہ لے کے بیٹھ گئے، یہ تو بعد کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کی وجہ سے، آپ کی ایک ہی نگاہ کرم کی وجہ سے صحابہ کا تزکیہ ہو گیا۔ اب ان کے اندر کسی مجاہدے کی، کسب کی ضرورت باقی نہیں رہی، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بچا لیا۔ اب ماں باقی جو ہیں، یہ نعمت تو ہر ایک کو نہیں مل سکتی، یہ فضیلت ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے جو ہے اب صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء نے یہ دیکھا کہ اصل مقصود تو جو ہے تزکیہ نفس ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے اس کو جو ہے ہر ایک بزرگ نے اپنے اپنی سہولت کے لحاظ سے اور اپنی اپنی ضرورت کے لحاظ سے اس کا تعین فرمایا۔ اور یہ جو تعین ہے یا جو طریقہ ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، کتاب و سنت ہی کے مطابق ہے۔ اس وجہ سے اب کسی مریض کو جو ہے ڈبل ڈوز کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو ایک ہی گولی میں فائدہ ہوتا ہے، کسی کو 2 دن میں فائدہ، کسی کو کئی دن تک فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسا جسمانی بیماریوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں تو روحانی بیماریوں میں بھی یہ کیفیت رہتی ہے۔ تو وہ جیسا حکیم مریض کی نوعیت اور اس کی کیفیت کے لحاظ سے علاج کرتا ہے، تو ویسا ہی شیخ اپنے مرید کی نوعیت و کیفیت کے لحاظ سے اس کا تزکیہ فرماتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے بتلایا گیا کہ دیکھو، شیطان اور نفس امارہ یہ جو 2 دشمن ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ ہیں، عام آدمی کے ساتھ بھی ہے، عالم کے ساتھ بھی ہے، ولی کے ساتھ بھی ہے، لیکن اس سے بچنا
یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اولیاء اللہ جو ہے اس طریقے کو بتلاتے ہیں کہ کس طرح نفس امارہ کے دھوکے سے بچنا چاہیے، کس طرح شیطان کے فریب سے بچنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ان دشمنوں کے نرغے سے بچاتے ہوئے کامیابی کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ وہ طریقہ اولیاء اللہ بتلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی صحبت کو غنیمت جانا جاتا ہے، ان کے فیض سے یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اس لیے ان کے پاس حاضری دی جاتی ہے، ان کے فیض و برکات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اصل مقصد یہی ہے، ورنہ اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر اور کوئی چیز ہم کو کام نہیں دے گی۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو ہے لوگ آتے۔ آپ سلسلے چشتیہ کے بڑے بزرگ تھے۔ آپ کچھ لوگوں کی مشکلات، ان کے پریشانیوں کو سن کر ان پر کچھ دم کرتے، ان کو فائدہ ہو جاتا، تو اس طرح کا مرجوع رہتا۔ تو ایک شخص کو خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں بھی حضرت بابا فرید کی طرح ایک عمل شروع کروں۔ تو وہ حضرت بابا کے قریب جا کر سنا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ قل اللہ کا سورہ پڑھ کے دم کر رہے ہیں۔ اتنا سن لیا، دیکھ لیا، اور یہ اپنے آپ میں خیال کر لیا کہ یہ سورہ تو مجھے بھی یاد ہے، تو میں بھی عمل کر سکتا ہوں۔ جا کے اعلان کر دیا کہ میرے پاس بھی ایسا عمل ہے، میں اس طرح سے دم کروں گا، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ خیر لوگ گئے، سورہ قل اللہ پڑھ کے دم کرنے لگا، لیکن کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہر طرح سے دیکھا، کوشش کیا، کوئی حاصل نہیں ہوا۔ تو لوگوں پھر آ کے عرض کرنے لگا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ بھی وہی سورہ پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، میں بھی وہی سورہ پڑھ رہا ہوں تو لوگوں کو کیوں فائدہ نہیں ہو رہا؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نادان، فرید کی زبان بھی منہ میں لا، پہلے ویسی زبان پہلے پیدا کر، اس کے بعد پڑھ تو فائدہ ہوگا۔ تو صرف جو ہے یہ دیکھ لیا کہ بابا فرید قل اللہ کا سورہ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی نقل کرا تو کام چل جائے گا، نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو اس سے جو ہے پتہ چلا کہ دیکھو تزکیہ نفس کے بعد اس کا اثر کیا ہوتا ہے، بغیر تزکیہ نفس کے اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کی کیفیت میں اس کی کیفیت میں کتنا بڑا فرق ہے، اس کی نوعیت میں اس کی نوعیت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ انسان بظاہر دونوں برابر ہے، لیکن اگر باطنی طور پر دیکھا جائے، دیگر جو ہے کیفیات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کیفیات میں برابری نہیں ہوتی، مدارج میں برابری نہیں ہوتی۔ انسان آنکھ میں، ناک میں، کان میں، خد میں، خم میں، یہ سب انسان ہے، لیکن کوئی ذکی ہے، کوئی فہیم ہے، کوئی ہوشیار ہے، اور کوئی جو ہے بالکل بلید ہے، کوئی اس کو سمجھ نہیں ہے، تو کیا دونوں انسان برابر کہلائیں گے؟ ایک عالم ہے، ایک غیر عالم ہے، کیا دونوں برابر کہلائیں گے؟ ایک اللہ والا ہے، ایک اللہ والا نہیں ہے، کیا دونوں برابر کہلائیں گے؟ تو بتلایا گیا کہ یکسانیت اور دونوں کا مساوی ہونا، اس کے اعتبارات الگ ہیں۔ اعتبارات کیفیات کے لحاظ سے، اعتبارات کے لحاظ سے یکساں ہونا ضروری نہیں ہے۔ استاد ہے، شاگرد ہے، دونوں بھی انسان ہیں، لیکن استاد کا مرتبہ الگ ہے، شاگرد کا مرتبہ الگ ہے۔ باپ ہے، بیٹا ہے، باپ کا مرتبہ الگ ہے، بیٹے کا مرتبہ الگ ہے۔ باپ ہونے کے اعتبار سے وہ فضیلت بیٹا کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن باپ کی جو عظمت ہے، باپ کی جو فضیلت ہے، وہ بیٹا تو حاصل نہیں کر سکتا۔ ماں کی جو عظمت ہے، ماں کی جو فضیلت ہے، اس کا بیٹا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ چیز کو تو پا نہیں سکتا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہم اپنے اندر معیارات قائم کر لیے ہیں کہ اللہ والے بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، انسان ضرور ہیں، لیکن ان کی نوعیت الگ ہے، تمہاری نوعیت الگ۔ بادشاہ بھی انسان ہے اور عام آدمی بھی انسان ہے، انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کوئی بھی عقل مند دنیا کا یہ نہیں کہتا کہ دونوں کیفیت کے اعتبار سے دونوں برابر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کی نوعیت الگ ہے، عام آدمی کی نوعیت الگ ہے۔ تو پھر یہ معیار دین میں کیوں قائم نہیں کیا جاتا
کہ یہاں پر بھی اللہ والوں کا مقام کچھ اور ہے، ان کا مرتبہ اور ہے، دوسروں کا مقام و مرتبہ اور ہے۔ تو اس طرح سے عقل کے دھوکے، نفس کے دھوکے، شیطان کے فریب سے بچنا ہے تو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ تو اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ان کے فساد سے، ان کے فتنوں سے اور ان کے شر سے بچا سکیں گے اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہو سکیں گے۔ یہ اصل مقصود ہے۔ تو اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو اولیاء اللہ کی تعلیمات میں کہیں بھی کوئی بھی شخص یہ نہیں بتلا سکتا کہ کسی بھی ولی کی تعلیم کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے۔ ساری آج 1400 سال سے اولیاء کی جو تاریخ ہے، وہ تاریخ میں کوئی بھی آج تک یہ نہیں بتلا سکا کہ فلاں بزرگ کی یہ تعلیم کتاب و سنت کے خلاف۔ سبوں کی تعلیم ایک ہی ہے، راستہ الگ ہو سکتا ہے، طریقہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن مقصد الگ نہیں ہے۔ خواہ طریق قادریہ ہو، طریق چشتیہ ہو، طریق سہروردیہ ہو، طریق نقشبندیہ ہو، یہ ان کے انداز الگ ہیں، نوعیتیں الگ ہیں، لیکن مقصد سب کا ایک ہے۔ کہیں ذکر جہری ہوگا، کہیں ذکر سری ہوگا، لیکن ذکر جہری کا جو مقصد ہے وہی مقصد ذکر سری کا بھی ہے۔ وہی طریقہ دوسرے میں نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن مقصد تو وہی ہے، سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ تو اس طرح سے بتلایا گیا کہ اولیاء اللہ کے پاس یہ طریقت کے یہ جو چار جو ہے سلسلے ہیں، چاروں کے چاروں سلسلے برحق ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ سب کے سب حق کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سے محبت کرنا اور ہر ایک سے اپنی عقیدت رکھنا، یہی ہمارا کام ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہمیشہ ہم کو نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما اور گمراہوں کی صحبت سے بچا، شیطان کے فریب سے بچا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ